اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب سعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر کی آواز یوٹیوب چینل۔ ایک بہت اہم واقعہ جو آپ کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ہر دفعہ نئے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ صوفیاء، علماء، خطباء اور ذاکرین جو ہے اس واقعہ کو ایک نئی داستان کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعہ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے اور حقائق پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سب سے جو اہم بات ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا، کہ جس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے سپہ سالار تھے اور وہ وہاں اس نیت سے گئے تھے۔ تو دیکھیں، ان کے 3 سوال ہیں۔ ان کی جو گفتگو ہے جو انہوں نے کوفیوں کے ساتھ کی وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی انہوں نے 3 باتیں وہاں پہ ارشاد فرمائیں اور وہ بیان نہیں کی جاتی۔ پہلی بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ چونکہ اصل میں کہانی ساری آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کوفیوں نے خط لکھے، ان خطوں کے جواب میں آپ وہاں تشریف لے کر کے گئے، اور جو آپ نے قاصد بھیجا تھا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے پہلے ہی شہید کر دیا تھا۔ راستے میں جب آپ پہنچے وہاں پہ ابھی کوفہ کے قریب تھے تو انہوں نے گھیراؤ کر لیا اور بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوادہ رسول، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہی نے تو یہ خط لکھے ہیں، سب کو دکھائے کہ یہ خط آپ کا نہیں ہے، یہ نام کس کا ہے، یہ نام کس کا ہے۔ لیکن وہ سارے لوگ جو تھے ماننے سے انکار کر گئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، میرے 3 مطالبات ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک تسلیم کر لو۔ پہلا یہ کہ مجھے واپس جانے دو۔ اب سوچیں، خانوادہ رسول، نواسہ رسول واپس جانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ کرتے کہ میں واپس جا رہا ہوں، مجھے واپس جانے دیجئے؟ کبھی نہیں۔ ایک تو یہ غلطی۔ دوسرا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اگر وہ واقعی آپ کا دشمن ہوتا تو آپ یہ فرماتے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ تیسرا فرمایا کہ مجھے کسی اور سرحد کی طرف نکل جانے دو۔ اب 3 مطالبے ان کے سامنے رکھے، لیکن انہوں نے تینوں کی تینوں مطالبے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور میں یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آئیے میں آپ کو تاریخ سے دکھاتا ہوں کہ ایم.اے. شریتی نے اس بارے میں کیا لکھا ہے۔ امام حسین آفرڈ ٹو ریٹرن بیک اور ٹو گو ٹو بارڈر ٹو کراس ٹو نان مسلم کنٹری ریدر دین اکنالج۔ یہ خلافت آف یزید بائی ایم.اے. شریتی کی کتاب ہے، اور اس نے صفحہ 29 یعنی کہ پیج 29 پہ یہ بات لکھی ہے۔ نیز یہ بات صفحات تاریخ میں موجود ہے اور فریقین کے نزدیک مسلم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس کی بیعت کر لوں گا۔ ملاحظہ ہو البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ کو دیکھ لیجئے۔ ایک اور سنیے حوالہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں گا، پھر وہ میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ ابن جریر طبرسی نے کیا لکھا ہے، طبری میں ایک بات نکل کی گئی ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ یعنی میں اپنا ہاتھ یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر رکھ دوں گا، پھر دیکھیں گے وہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرتا ہے۔ اب ایک تو حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 مطالبے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے رکھے، بلانے والے بھی وہ خود، شہید کرنے والے بھی وہ خود، اور انکار کرنے والے بھی وہ خود۔ اچھا، اس کے بعد یزید کی تو یہاں پہ کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ اس نے کوئی ایسا آرڈر جاری کیا، اور پھر جو لوگ بچ گئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فیملی محفوظ رہی تھی وہ کس کے پاس گئی؟ یزید کے پاس۔ اور یہ بھی ان سے پوچھئے گا کہ حضرت زینب کی قبر کہاں ہے۔ اور وہ جو قافلہ واپس لوٹا تو وہ یزید نے پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو جو ہے واپس مدینہ بھیجا، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہیں پہ رہیں۔ تو اس طرح سے یہ سچویشن ہے، اور ایک یہ جو تاریخ ہے یا یہ جو واقعات سنائے جاتے ہیں، اب اس پہ بھی تھوڑی سی ایک نظر روشنی ڈالیں تو آپ کو حقائق معلوم ہوں گے کہ ایک کتاب ہے مقتل حسین، جس میں یہ ساری کہانیاں درج ہیں۔ یہ کب لکھی گئی اور اس کا لکھنے والا کون ہے؟ یہ جو کتاب ہے مقتل حسین، یہ اس واقعہ کے 150 سال بعد لکھی گئی، یعنی ٹھیک 1.5 صدی بعد یہ کتاب لکھی گئی۔ ابھی مخنف نے یہ کتاب لکھی ہے اور 150 سال بعد اس نے رتب و یابس کو جمع کر کے ایک کہانی ترتیب دی ہے اور یہ کتاب لکھی۔ اور اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی وہ تقریباً 200 سال بعد لکھی گئی، یعنی کہ 200 سال گزر گئے اور اس کے بعد جو ہے چشمدید واقعات درج کیے گئے۔ اب آپ خود سوچئے، اور ایک اور بڑا من گھڑت واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا، اور پھر سورج کی شدید ترین گرمی تھی۔ اب یہ جو واقعہ ہے میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں، یعنی تفصیل میں نہیں جا رہا، مختصراً بتا رہا ہوں کہ 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور اس واقعہ میں اگر آپ تاریخ کو ذرا یہ تقدیم کا حساب لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی اکتوبر کا غالباً مہینہ بنتا ہے، اور پھر عراق کا علاقہ ہے۔ آپ ابھی بھی جا کے وہاں چیک کر سکتے ہیں کہ عراق میں اکتوبر کے مہینے میں کس قدر سردی پڑتی ہے، اور اس کو یہ بیان کرنا کہ اتنی شدید گرمی تھی، سورج دوپہر پہ تھا، اور اس طرح کے من گھڑت واقعات عوام کو سنا کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرا آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ حقائق پہ توجہ دیجیے اور من گھڑت افسانوں کہانیوں سے گریز کیجیے۔ حقائق یہ ہیں کہ انہوں نے خود بلایا، اور اس میں یزید کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور اس وقت جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کے بعد یزید جو ہے خلافت پر مامور ہوتا ہے، تو کیا اس وقت اور صحابہ اکرام موجود نہیں تھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم موجود تھے، اور انہوں نے بھی یزید کی بیعت کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اور یہ جو 4 سال ہیں، 61 62 63 64، یہ 4 سال وہ حج کے موقع پر جو امامت ہوتی رہی، نمازیں پڑھائیں، وہ کس نے پڑھائیں اور کون پڑھنے والے تھے؟ تو یہ ساری جو سچویشن ہے اس کو سامنے رکھیں تو حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔